رمضان کے مہینے میں خاص طور سے کیا کرنا چاہیے یہ عبادتوں کا؟ رجب کے آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ حضور کے معمول یہ تھا کہ آپ رمضان کا استقبال اور رمضان کی عبادات کا اہتمام آپ رجب سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے۔ رجب کا پورا مہینہ روزے میں گزرتا تھا، شعبان کا پورا مہینہ روزوں میں گزرتا تھا۔ خاص طور پر رجب میں تو روزوں کا وہ اہتمام نہیں ہوتا تھا، لیکن شعبان کے اندر پورے مہینے کا اہتمام ہوتا تھا۔ اور پھر رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرماتے تھے تراویح اور اسی طرح روزوں کا۔ اور ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ رمضان المبارک آیا ہے تو رمضان المبارک کا مہینے بھر کا روزہ اللہ پاک نے صرف اس امت کو عطا کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تراویح کی نماز ہمیں عطا کی ہے۔ اور الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں ہیں وہ تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ میں خاص طور پر یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے تو ہمیں اس مہینے کا عبادات کے ساتھ خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور شب قدر کی تلاش پورا مہینہ کرنا چاہیے۔ اور اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، مکمل ہونے پر آپ نے ترکی خیمے سے سر نکال کر کے یہ کہا تھا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا، اور پہلے عشرے میں مجھے شب قدر نہیں ملی۔ آپ نے پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اور دوسرے عشرے کا اعتکاف کرنے کے بعد 20 دن مکمل ہونے پر پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، اور یہ فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ لوگ تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے کسی بتانے والے نے بتایا ہے کہ میں اس شب قدر میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا، اور اتفاق سے 21ویں شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معتکف تھے، بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکی، اور فجر کی نماز آپ نے اس حالت میں عطا کی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پیشانی مبارک پر اور آپ کی بینی مبارک کے اوپر ہم نے کیچڑ کے اثرات دیکھے، اور یہ 21ویں شب تھی۔ علماء نے فرمایا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینوں کے جو ہے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ زمانہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز باجماعت ادا کرے، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے، تراویح کا اہتمام کرے، اور ان عبادات میں شب قدر کی نیت کرے کہ میں شب قدر کے تلاش کے لیے عبادات کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان 2 نمازوں کی باجماعت ادائیگی سے اور تراویح کے اہتمام سے انشاءاللہ اس کو شب قدر ملے گی، اور شب قدر کا ثواب بھی ملے گا۔ رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں انہیں روزے داروں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھلے عام کھانا پینا یہ بے مروتی کی بات ہے، اور اللہ اس کے رسول کی شریعت کا مذاق ہے۔ اس لیے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان روزہ خوروں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ روزہ رکھیں، اور اگر آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے تو روزہ داروں کے سامنے کھانے پینے سے احتیاط کریں۔